نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ بعض حضرات یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دعا صرف اور صرف ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے، دعا میں کوئی وسیلہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اگر کسی نے یہ کہا یا اللہ پاک نبی علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے میرے اس کام میں مدد فرما، تو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے اور ایسا کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نماز میں سب متفق ہیں کہ نماز صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو نماز کے اندر جب ہم صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ غیر اللہ کا نام ہے، یہ غیر اللہ کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ تو جب نماز کے اندر یہ چیز اختیار کرنے میں شرک نہیں، تو نماز سے باہر اگر وسیلہ اختیار کیا جائے، دعا میں وسیلہ اختیار کیا جائے، تو وہ کیسے شرک ہوا؟ پھر ہم تشہد میں ایھا النبی جو کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کو ہم مخاطب کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ہم نماز میں نبی علیہ السلام کو مخاطب کر رہے ہیں۔ جب نماز میں نبی علیہ السلام کو مخاطب کرنا شرک نہیں، تو نماز سے باہر یا نبی یا رسول اللہ کہنا کیسے شرک ہوا؟ پھر تشہد میں ہی وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کہتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر تو نہیں ہے، یہ تو غیر اللہ کا ذکر ہے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے یہ چیزیں سکھائی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سکھایا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام ہمیں شرک سکھاتے رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سکھا کر ثابت کر دیا کہ وسیلہ اختیار کرو، مجھ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ کوئی نہ کوئی وسیلہ اختیار کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا معنی و مفہوم جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ اپنی عبادت کرنے میں تو ہماری مدد فرما، کما حق ہو، تیری عبادت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، جب تک تیری مدد شامل حال نہیں ہوگی ہم عبادت کما حق ہو نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ما عبدنا حق عبادتک، کہ ہم عبادت نہیں کر سکتے جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق ہے۔ وما عرفنا حق معرفتک، اور ہم تیری معرفت نہیں حاصل کر سکتے جس طرح تیری معرفت حاصل کرنے کا حق ہے۔ سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا معنی و مفہوم یہ بنا اپنی عبادت کرنے میں تو ہماری مدد فرما تاکہ ہم کما حق ہو تیری عبادت کر سکیں۔ اور عبادت وہی کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ جن کو ہدایت ملتی ہے وہی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نماز میں کرتے ہیں، نماز میں کرنے سے شرک نہیں، تو باہر کرنے سے کیسے شرک ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔